اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو جس قید سے تحقاق کو میسر نہ ہو روزی اس قید کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو میرے قبائلی اضلاع کے نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان کرم اورکزئی باجاواڑ مومند اور جتنے بھی ایفارز ہیں اور خیبر کے جتنے بھی مشران آئے ہیں سب کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں میں خیبر کے ہمارے جتنے بھی سیاسی اتحاد کے دوست ہیں جتنے بھی ہمارے مشران کشران جوان یہاں آئے ہیں اور اس امن جرگے کو 4 چاند لگائے ہیں میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج قبائلی اضلاع میں سے ایک نوجوان کو صوبہ خیبر پختونخوا کا پہلے وزیر اعلیٰ نامزد کیا اور پھر اس کے قافلے کے دوستوں نے مجھے وزیر اعلیٰ منتخب کیا تو اس شناخت پر میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے قبائلی عوام کی طرف سے کہ جن قبائلی نوجوانوں کا جن قبائلی مشران کا پورے قبائلیوں کا آپ وجود تسلیم نہیں کر رہے تھے الحمدللہ آج ہمیں شناخت مل گئی ہے الحمدللہ میرے عزیز ساتھیوں آج میرے عزیز ساتھیوں قبائلیوں کی تاریخ بڑی ہے ان قبائلی اضلاع میں فرنگی آئے فرنگیوں کی کاپیاں یہاں اس سرزمین پر پڑی ہے لیکن ہم پر حکومت نہیں کر پائے اس سرزمین پر مغل آئے لیکن ناکام ہوئے ان کو واپس بھیجا اس سرزمین پر رشیا امریکہ نے ناکام کوشش کی لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے میرے عزیز ساتھیوں میرے پاکستانیوں پاکستان میں یا پاکستان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ وہ ہمارا اپنا تھا تمام قبائلی عوام یہ ان کی چوائس تھی کہ وہ پاکستان کو تسلیم کرے آج الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم پاکستانی تھے پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ پاکستانی رہیں گے میرے عزیز ساتھیوں میں ان لوگوں کو یہ پیغام بھی دیتا ہوں کہ جس دن میرا نام اناؤنس ہوا تو انہوں نے جو ہے مجھ سے میرے خلاف پریس کانفرنس شروع کی کہ اس افریدی کو ہم نہیں مانتے افریدیوں کی تاریخ پڑی ہے عجب خان افریدی کے گھر پر کسی نے اس کی چادر چار دیوالی کی پامالی کی تو اس کی ہسٹری بھی دیکھو اس کی تاریخ بھی دیکھو ملک دریا خان افریدی کا نام تو سنا ہوگا نہیں سنا تو اس کی تاریخ بھی دیکھو شیر علی افریدی کا نام شاید آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو تو اس کی تاریخ بھی دیکھو اس سرزمین پر صرف غیرت مند لوگ پیدا ہوئے اور الحمدللہ ہم سب قبائلی جو ہیں وہ غیرت مند ہیں اور ہم پاکستانی ہیں میرے عزیز ساتھیوں 1947 سے لے کر 9/11 تک پاکستان کی جتنی سرحدات ہیں جو قبائلی اضلاع سے ٹچ ہوتی ہیں ان سرحدات کی حفاظت ہم قبائلیوں نے بغیر تنخواہ کی ہے کسی کی
ये मजाल नहीं थी, किसी की ये जुर्रत नहीं थी कि वो पाकिस्तान में अंदर दाखिल हो। लेकिन 9/11 के बाद कुछ फैसला साज बंद कमरों में बैठे और उन्होंने ये फैसला किया कि हम पराई जंग में जो है वो कूद पड़ते हैं। उस पराई जंग में कूदने का फैसला हमारी इजाजत के बगैर हुआ था, हमसे पूछे बगैर हुआ था। लेकिन कहा गया कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की जरूरत है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी का बकरा हम कबाइलियों को बनाया गया और पाकिस्तान पर जो है पराई जंग मुसल्लत की गई। हमने वो कुर्बानी दी, पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने के लिए हमने लबैक कहा। हमने अपने घर बार छोड़े, यहाँ पर ड्रोन अटैक शुरू हुए, यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुए, हमारे घर उजड़े, हमारे बाजार उजड़े, हमारे हुजरे उजड़े, हमारे मस्जिदें शहीद हुई, हमारी औरतें जिनके भाई ने भी उनके सर का बाल नहीं देखा था वो नंगे पांव इन सड़कों पर जो है घूम रही थी। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, पाकिस्तान में कुर्बानी के लिए। लेकिन क्या हुआ? ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ड्रोन पे ड्रोन, ड्रोन पे ड्रोन, जेट तैयारों की बमबारी मुसलसल की गई। लेकिन हमने कहा कि हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बान होना है, हमने वो कुर्बानी दी। हमसे रियासत पाकिस्तान ने कुछ वादे किए जब हम आईडीपीज बने। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या वो वादे पूरे हुए? नो। क्या वो वादे पूरे हुए? नो। 2018 में DGI-SPR और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि कबाइली अजला क्लियर है, खास करके खैबर क्लियर है। लेकिन उसके बाद 2022 में एक दफा फिर फैसला किया गया कि यहां पर जो है इनसे मुज़ाकरात होते हैं, इनको लाया गया। आप लोगों ने इनकार किया था, यहां हमारे मशरान बैठे हुए हैं। आप लोगों ने कहा था कि ये हमें कबूल नहीं, कहा था, हाथ उठाए, कहा था आप लोगों ने कि हमें कबूल नहीं। लेकिन इनको नेशनल पॉलिसी के तहत दोबारा यहां पर आबाद किया। हमने अमन पसून किए, हमने रियासत को बोला कि हम मजीद कुर्बानी नहीं दे सकते, हमें मजीद कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए, हमारे सर के सौदा करके आप मजीद डॉलर ना कमाएं। लेकिन रियासत नहीं मानी, कह रहे थे ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन आज एक दफा फिर मिलिट्री ऑपरेशंस की तैयारी की जा रही है, एक दफा फिर जेट से बमबारी की जा रही है, यहाँ मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है। मेरी दिरा में 21 लोग, बेगुनाह लोग शहीद किए जा रहे हैं। हम एहतजाज करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हम पर सीधी फायरिंग करते हैं। तो हम एक दफा फिर कुर्बानी क्यों दें? हम एक दफा फिर क्यों कुर्बान हो? इससे पहले जो हमने कुर्बानियां दी हैं उसका क्या बना? उसका हिसाब कौन देगा? इन जालिमों से, इन जाबिरों से सवाल कौन करेगा? इंशाल्लाह इस दफा मेरी आवाम करेगी और मैं करूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, ये जरगा कुछ मुतालबात के लिए बुलाया गया है। इन मुतालबात में आपने मेरा साथ देना है। चूंकि हम पर ऑपरेशंस हुए, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, हमने 80,000 शोहदा पेश किए, हमारी पुलिस ने कुर्बानियां दी, हमारी CTD ने कुर्बानियां दी, हमारी लेविस फोर्सों ने कुर्बानियां दी। उसके बाद यहां पर अमन कायम हुआ था। लेकिन एक दफा फिर जो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हम यहां पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। जो जो इस मुतालबे के साथ मुतफिक है हाथ उठाएं। हम अमन में रियासत पाकिस्तान का साथ देंगे, हम अमन में अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे। लेकिन हम हरगिज
کولیٹرل ڈیمیج جیسے ناسور کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے. میرے کسی معصوم شہری کی اس دفعہ جان نہیں جائے گی. اگر جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کا حساب کتاب بھی ہوگا اور ڈنکی کی چوٹ پہ ہوگا انشاءاللہ. آج تمام قبائلی ریاست پاکستان سے مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا بشمول مرج اضلاع ہماری قبائلی اضلاع جو ہیں اس کے جس بھی ان کے مستقبل کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں صوبائی حکومت، یہاں کے مشران، یہاں کے عمائدین، یہاں کے پارلیمنٹیرین شامل ہوں گے. جو اس کے ساتھ متفق ہے ہاتھ اٹھائے. ہمیں بند کمروں کے فیصلے نامنظور ہے، ہاتھ اٹھائے. نامنظور ہے. امن کے ساتھ ساتھ ہم پورے خیبر پختونخوا میں ترقی بھی چاہتے ہیں، لیکن ہوتے وقت ہمارے قبائلی اضلاع کے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے. جان ریکارڈ ہے کہ وہ ان قبائلی اضلاع کو 100 ارب روپے سالانہ دیں گے، جو وفاقی حکومت نے ابھی تک پورے نہیں کیے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو 550 ارب روپے ابھی تک مرج اضلاع کا بقایا ہے وہ ہمیں فی الفور جو ہے دیا جائے. جو متفق ہے اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائے. ہمارے قبائلی مشران، ہمارے قبائلی نوجوان، پختونخوا کی عوام یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جو NFC کی میٹنگ نہیں ہو رہی اور NFC فائنل نہیں ہو رہا، جس میں ہمارا 14.6% سے خیبر پختونخوا کا حصہ 9.4% سے زیادہ ہوگا، اس کی میٹنگ جلدی بلائی جائے اور ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے جو 350 ارب سے زیادہ ہے. جو اس مطالبے کے ساتھ متفق ہے وہ ہاتھ اٹھائے. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں جو ہمارے واجبات ہیں مرکزی حکومت پر، جو تقریباً 2200 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں، ہم سب کا وہ مطالبہ ہے کہ وہ ہمیں واپس دیا جائے. دونوں ہاتھ اٹھائیں اس پہ. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائے. ہمیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں نہیں چاہیے، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہمیں ہمارا حق چاہیے. سٹا حق اتحاد، سٹا حق، سٹا حق، سٹا حق. میرے پاکستانیوں، خاص کر میرے پختونوں، خیبر پختونخوا کی عوام، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک میں اس کرسی پہ ہوں، جب تک مجھ میں سانس ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے حقوق کے لیے لڑتا رہوں گا. میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے اپنی سیاسی تاریخ میں جو وفا میں نے اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے نبھائی ہے، مرتے دم تک وہ وفا نبھاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کے کوئی دولت نہ مجھے خرید سکتی ہے، نہ مجھے دبا سکتی ہے، نہ مجھے جھکا سکتی ہے. الحمدللہ. دمو قبائلو امو دمرگرم یہی جتا خبر ہے پختو کیوں کم انشاءاللہ تعالی دے دانباد دے خیبر نباد زبت ہم ٹول قبائلی ازلالا انشاءاللہ تعالی ٹولو قبائلی ازلا کے ویسے دامن جرگے کوم انشاءاللہ تعالی. وزیرستان، نارتھ ساؤتھ وزیرستان، کرم، اورگزئی، باجوار، مومند، ٹولو قبائلو لبے ورسم انشاءاللہ تعالی دے غوب خورا بے دے بے امن جرگے کو.
چې دغه امن جرګې وشي د هغې نه بعد به انشاءالله لویه امن جرګه جوړوو او چې دا کومې مطالبې کړي دي انشاءالله تعالی دا به په دغو خلکو باندې اول چې کوم دي په سول مینا زوري منغوو چې نه یې مني نو قبایل یو. السلام علیکم وما علینا الا البلاغ.